خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اتفاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف ہے۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی رپورٹ۔ السلام علیکم۔ خادم رضوان فاروقی ہر برس کی طرح دادا میاں کے آستانے پر حضرت نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کا یہ مزار مقدس ہے، جہاں قریہ قریہ بستی بستی شہروں شہروں سے لوگ آ کر عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں، اپنے دامن کو بھرتے ہیں، اور وہ تمام باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں جو ثواب کا باعث ہوتی ہیں، جس سے دنیاویاں بدل جایا کرتی ہیں۔ اہل اللہ کے مزارات پہ جا کے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بقدر ظرف و استعداد انسان فیض اٹھاتا ہے، جس کے اندر جتنا ظرف ہے، جتنا صبر ہے، جتنا استقامت ہے، اس کو اتنا ہی فیض ملتا ہے۔ آج کی یہ محفل سعید آج کی آخری محفل ہے اس سال کی۔ یہ اختتام نہیں ہے بلکہ التوا ہے آئندہ سال کے لیے کہ ہم لوگ پھر انشاءاللہ حیات رہیں گے اور یہاں یکجا ہوں گے، اور اسی طرح کی نورانی محفل رات صبح صادق تک چلے گی۔ جناب یوگی یوگیش شکلا صاحب تشریف لے آئے ہیں، رحمت رسول صاحب تشریف لائے ہیں، سبھاش چندر رسیا صاحب، سغین نوری صاحب، خادم رضوان فاروقی، ڈاکٹر منصور حسن خان، ابرار سالم، فاروق جاذب صاحب ان قریب آ جائیں گے، نصیر احمد نصیر ابھی ان تک نہیں پہنچے، اسلم فصاحتی کلکتوی ان کا استقبال ہے، نواز سعیدی صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، اور وہ تمام پانچوں دن تک اس طرح موجود رہتے ہیں کہ جو حسن کارکردگی ان کی ہے وہ لائق تعریف ہو جایا کرتی ہے، اور ان کی تعریف و تحسین لازم ہوتی ہے۔ افضل لہرپوری صاحب لہرپور سے تشریف لے آئے، افتخار احمد صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر رضوان الرضا صاحب موجود ہیں، ان سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ فرمایا تھا ان محافل کے لیے حضرت فیروز نظامی نے کہ یہ محفلیں حمد و نعت کھونے کی نہیں، دل اور آنکھوں میں نیند بونے کی نہیں، ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے، یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں۔ وہ مقدس رات گزر گئی اور اس دن اتنی بارش تھی کہ اس بارش کا بھی ہمیں فائدہ ملا۔ یہ پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہی زائرین جو ہمیشہ آتے ہیں تقریباً وہی تھے، وہی چہرے تھے، وہی مرادیں اور مرادیں تھیں، مگر بارش کی وجہ سے جائے امان یہی تھا، لہذا زائرین صبح صادق تک یہاں تشریف فرما رہے۔ آج بھی امید کی جانا چاہیے کہ موسم کھلا ہوا ہے، جو بھی لوگ بچے ہیں جانے سے وہ کم نہیں ہے۔ آج رخصتی کا دن ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلہ پورے ہفتے چلے گا۔ جو لوگ بھی یہاں ہیں ان کو چاہیے کہ مشاعرے کو کامیاب بنائیں۔ اس مشاعرے کی بہت تاریخی حیثیت ہے۔ یہاں جناب قیصر وارثی مسٹر لکھنوی جو اسلم فاروقی جن کا نام تھا، اور حضرت بشیر فاروقی کے زمانے سے میں یہاں حاضر ہوا۔ بشیر فاروقی صاحب اس کی نظامت فرماتے تھے، شعراء کو مدعو کرتے تھے، اور وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ مہکتے ہیں جسد اللہ والوں کے مزاروں میں، مہکتے ہیں جسد اللہ والوں کے مزاروں میں، میرا احساس کہتا ہے یہ نکہت مصطفیٰ کی ہے۔ مہکتے ہیں جسد اللہ والوں کے مزاروں میں، میرا احساس کہتا ہے یہ نکہت مصطفیٰ کی ہے۔ یا انہوں نے یہ شعر کہہ کے اپنے آپ کو مقبول و محبوب بنایا، اور بارگاہ رب العزت نے بھی ان کی منزلت بڑھی۔ انہوں نے کہا جلتے ہیں آندھیوں میں ہمارے دیے بشیر، جلتے ہیں آندھیوں میں ہمارے دیے بشیر، یہ فیض ہے علی کا کرم ہے حسین کا۔ یا جو شعراء کی صورتحال ہے، جلتے ہیں آندھیوں میں ہمارے دیے بشیر، یہ فیض ہے علی کا کرم ہے حسین کا۔ یا انہوں نے یہی یہ شعر کہا جو ہندوستان بھر میں مشہور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ قدرداں قیمت بازار سے آگے نہ بڑھے، قدرداں قیمت بازار سے آگے نہ بڑھے،
فن کی دہلیز پہ فنکار نے دم توڑ دیا. یا انہوں نے ایک شعر کہا کہ کچھ ایسے پھول ہیں جن کو ملا نہیں ماحول، مہک رہے ہیں مگر جنگلوں میں رہتے ہیں. یہ وہ شاعری ہے کہ جو بشیر فاروقی صاحب کو ہمارے دلوں تک اتارنے میں کامیاب رہی. وہ یہی ان کا مدفن ہے. ہم جب آتے ہیں تو پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں بشیر صاحب کی مزار پہ، اس لیے پڑھتے ہیں کہ بشیر صاحب ہمارے محسن تھے. یعنی بشیر صاحب ہم کو یہاں حضرت دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پہ لائے اور اس کے بعد اس لائق بنا دیا کہ آج ان کے نہ ہونے پہ بھی مجھے یہ نظامت کرنا پڑتی ہے، اور جو ذمہ داری میاں حضور ڈالتے ہیں ہمارے کانوں پہ اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بحسن خوبی نبھایا جائے. آج کا یہ مشاعرہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ گفتگو نہ کی جائے. ہوتا عام طور پر یہ ہے پیشہ ور قسم کے ناظرین بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس لیے کہ ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ کلپ بن رہی ہے، دنیا بھر میں ان کو دیکھا جائے گا، ان کی قابلیت کا لوہا مانا جائے گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ شاعری کے سلسلے میں فرمایا تھا نسیم اختر صدیقی نے کہ شاعری دین کے منافی ہے، شاعری دین کے منافی ہے، مسئلہ یہ بھی اختلافی ہے، ہاں مگر بخشش گناہ کے لیے نعت کا ایک شعر کافی ہے. اسی شعر کو آگے بڑھایا ان کے ایک شاگرد جناب کمال ندیب نے، جو ان کو بھائی کہنے میں کمال فن سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر قبول رسالت معاب ہو جائے، اگر قبول رسالت معاب ہو جائے تو ایک شعر ہی کافی ہے زندگی کے لیے. تو اس طرح کی محافل میں ہمارا ایک شعر، ایک مصرع ہماری عاقبت کو سنوار سکتا ہے، دنیا کو بدل سکتا ہے. محترم انوار سیدھاپوری صاحب تشریف لے آئے اور جناب محمد علی ساحل صاحب، یہ بہت دنوں کو حکومت نے ان کو جگڑ کے رکھا، خاکی وردی میں بڑے منصب پہ فائز تھے، لیکن اللہ کا کتنا کرم و احسان ہے، اب یہ پوری طرح سے آزاد و خود مختار ہیں. شاعری تب بھی انہوں نے کی جب حکومت کی بیڑیاں پڑی تھیں، اور شاعری یہ آج بھی کریں گے، اور وہی شاعری کریں گے جو اہل دل کا تعلق جس سے ہے. دماغ والے بھٹک جایا کرتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اہل دل وہ دل میں اترتے بھی ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں. نعت سے آغاز ہو جائے باقاعدہ، اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ موقع دیا جائے گا. جناب فاروق عادل صاحب بھائی. السلام علیکم. بابرکت ماحول میں نعت کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے، میں حاضر کرتا ہوں. منزل آپ ہیں، راستہ آپ ہیں. تھوڑا جڑ جائیں ادھر بھی سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں. منزل آپ ہیں، راستہ آپ ہیں، رہبر و رہنما مصطفیٰ آپ ہیں، رہبر و رہنما مصطفیٰ آپ ہیں. منزل آپ ہیں، راستہ آپ ہیں، رہبر و رہنما مصطفیٰ آپ ہیں. بطور خاص یہ شعر سب نے ڈھونڈے ہیں الفت کے مطلب بہت، سب نے ڈھونڈے ہیں، سب نے ڈھونڈے ہیں الفت کے مطلب بہت، سب نے ڈھونڈے ہیں الفت کے مطلب بہت، لیکن اس لفظ کا ترجمہ آپ ہیں، لیکن اس لفظ کا سب نے ڈھونڈے
کہ مطلب بہت لیکن اس لفظ کا ترجمہ آپ ہیں. شرک ہو کبر ہو بغض ہو یا حسد, شرک ہو کبر ہو بغض ہو یا حسد, ہو مرض کوئی سب کی دوا آپ ہیں. ہو مرض کوئی سب کی دوا آپ ہیں. ہو مرض کوئی سب کی دوا آپ ہیں. اور ملاحظہ کریں, تھوڑا اور آپ کی توجہ چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اور ہمت ملے. ملاحظہ کریں, کوئی ان جیسا نہیں جیسا ہے رتبہ ان کا, کوئی ان جیسا نہیں جیسا ہے رتبہ ان کا, کوئی ان جیسا نہیں جیسا ہے رتبہ ان کا. دونوں عالم میں فروزاں ہوا جلوہ ان کا, دونوں عالم میں فروزاں ہوا جلوہ ان کا. دیکھیے کوشش کی ہے نئے رخ سے شعر کہنے کی, حالانکہ نعت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ یہ تاریخی معاملہ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ لہجے میں محنت کی جا سکتی ہے. میں نے کوشش کی, ملاحظہ کریں. چاند کے حسن پہ لکھتی ہے قصیدے دنیا, چاند کے حسن پہ لکھتی ہے قصیدے دنیا, سینکڑوں چاند پہ بھاری ہے سراپا ان کا, سینکڑوں چاند پہ بھاری ہے سراپا ان کا. آپ یقین جانیے کہ نعت پڑھنا سنت حسان ہے, لیکن نعت پر توجہ سے اسے نوازنا یہ سنت رسول اللہ ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, اور ہم لوگ تو بہرحال ثواب مل ہی رہا ہے. تھوڑا اور جڑ جائیں, ملاحظہ کریں کہ سینکڑوں چاند پہ بھاری ہے سراپا ان کا, ان کے ہی واسطے تخلیق ہوئی ہے دنیا, ان کے ہی واسطے تخلیق ہوئی ہے دنیا. یہ عرب اور عجم اور مدینہ ان کا, یہ عرب
یہ بھی شعر دیکھیں. سب حدیثوں میں تو موجود ہے سیرت ان کی، میں تو موجود ہے سیرت ان کی. سب حدیثوں میں تو موجود ہے سیرت ان کی، اور قرآن میں نظر آتا ہے چہرہ ان کا، اور قرآن میں سب حدیثوں میں تو موجود ہے سیرت ان کی، اور قرآن میں نظر آتا ہے چہرہ ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اس کے پیش نظر شعر ملاحظہ کریں. ایک قبیلے کے نہیں وہ ہیں زمانے کے لیے، ایک قبیلے کے نہیں وہ ہیں زمانے کے لیے، بنو ہاشم بھی انہی کا ہے، امیہ ان کا، بنو ہاشم بھی انہی کا ہے، امیہ ان کا. اور آخری شعر. مجھ کو رضوان در خلد پہ روکا لیکن، یہ ایسے تو سارے لوگ جانتے ہوں گے، دروغہ جنت یعنی انٹری ان کی اجازت کے بغیر ہوگی نہیں. ملاحظہ کریں. مجھ کو رضوان در خلد پہ روکا لیکن، دے دیا فخر سے میں نے بھی حوالہ ان کا، دے دیا فخر سے میں نے بھی حوالہ ان کا. سینکڑوں چاند پہ بھاری ہے سراپا ان کا. بہت سبحان اللہ. بہت اللہ. احمد نواز صاحب جہاں کے ہوں تشریف لے آئیں. آئیے تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے چند اشعار کی خدمت میں ملاحظہ فرمائیں. شہرتوں سے غرض ہے نا، شہرتوں سے غرض ہے نا، درہم و دینار سے، شہرتوں سے غرض ہے نا، درہم و دینار سے، شہرتوں سے غرض ہے نا، شہرتوں سے
غرض ہے نا درہم دینار سے، شہرت سے غرض ہے نا درہم دینار سے، اپنے مرشد پر فدا ہوں، اپنے مرشد پر فدا ہوں، مست ہوں دیدار سے، اپنے مرشد پر فدا ہوں، مست ہوں دیدار سے، شہرتوں سے غرض ہے نا درہم و دینار سے، بک چکا ہوں ان کے ہاتھوں، میری قیمت مل گئی، بک چکا ہوں ان کے ہاتھوں، میری قیمت مل گئی، مجھ کو اب کیا لینا دینا، مجھ کو اب کیا لینا دینا، جاؤ بازار سے، مجھ کو اب کیا لینا دینا، مجھ کو اب کیا لینا دینا، جاؤ بازار سے، شہرتوں سے غرض ہے نا درہم و دینار سے، وہ زمانے میں بہت ممتاز ہو کر ہے رہا، وہ زمانے میں بہت ممتاز ہو کر ہے رہا، ایک نظر شاہ رضا نے، ایک نظر شاہ رضا نے، جس پہ ڈالی پیار سے، ایک نظر شاہ رضا نے، جس پہ ڈالی پیار سے، شہرتوں سے غرض ہے نا درہم و دینار سے، ان کی بزم میں ناز میں جو ہو چکا ہے بار یار، ان کی بزم میں ناز میں جو ہو چکا ہے بار یار، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے، کفر کی للکار سے، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے، کفر کی للکار سے، پیر و مرشد کی بدولت ہے یہ شہرت بھی نواز، پیر و مرشد کی بدولت ہے یہ شہرت بھی نواز، ورنہ یہ دولت ملا کرتی نہیں کردار سے، ورنہ یہ دولت ملا کرتی نہیں کردار سے، شہرتوں سے غرض ہے نا درہم و دینار سے۔ السلام علیکم۔ بہت قابل مبارکباد، آپ کی آواز نے کام کیا ماشاءاللہ، اور اچھی شاعری سنوایا آپ نے، اس کے لیے قابل مبارکباد۔
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔